अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वितर की नमाज़ कैसे पढ़ें, मैं आज की इस वीडियो में वितर की नमाज़ का तरीका सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वितर की नमाज़ का सही तरीका क्या है, गलतियां करते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि वितर की कितनी रकात में हमने सूरत मिलानी है, कौन सी रकात में हमने सना बिस्मिल्लाह कब और कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी। इसी तरह वितर की कौन सी रकात में हमने दुआ क़नूत पढ़नी है, पहली रकात में, दूसरी में या तीसरी रकात में। दुआ क़नूत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे या नहीं। इसी तरह अगर किसी को दुआ क़नूत याद नहीं है तो वो वितर की नमाज कैसे पढ़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वितर की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। नीयत से लेकर सलाम फेरने मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो वितर की नमाज का तरीका आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। अमाल का दारो मदार नियत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले नियत करना ये ज़रूरी है। अब नियत है क्या? असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है। उलमा ने लिखा है असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। अब नियत करें। नियत की मैंने 3 रकात वितर वाजिब की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ। अगर इस तरह भी इरादा कर लेते हैं कि मैं वितर की नमाज़ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, दिल ही में इरादा कर लिया, जब भी ठीक है। नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। तकबीर तहरीमा और क़िरात में के वक्त आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचनी चाहिए। अगर आस पास कोई शोर नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खामोश खड़े रहते हैं। पूछा जाए तो बताते हैं कि हम दिल में ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह नमाज नहीं होती। याद रखिएगा, बहुत ही अहम मसला है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और अपनी नमाजें ज़ाय करते हैं। दिल ही में पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगर आस पास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं अल्फाज अदा होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने नियत की। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर अब हमने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। आखिर तक बहुत से लोग सना से पहले भी तावुज़ और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाह या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर कहकर अब सबसे पहले नमाज में हम सना पढ़ेंगे। सना मुकम्मल करने के बाद अब हमने औज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। तावुज़ और तस्मिया अब पढ़ेंगे सना पढ़ने के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावुज़ और तस्मिया के बाद हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। उसके बाद आमीन और उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। जो भी आपको सूरतें याद हों उनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत कर लेंगे। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तरतीब ज़रूरी है, यानी उलट नहीं पढ़ेंगे। सूरह बकरा की तरफ से सूरतुन नास की तरफ आएंगे, उलट नहीं होना चाहिए। यानी पहली रकात में आपने जो सूरत पढ़ी है, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए, ना कि पिछली सूरत। अब सूरत मिलाएंगे, उससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। सूरत मिलाने के बाद रकू में जाएंगे, रकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा या 7 मरतबा अल्लाह फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। यहाँ दोनों सजदों के दरमियान भी दुआएं पढ़ी जाती हैं। अगर आपको वो याद हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा,
5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت میں پہنچ جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جیسے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اسے پہلا قاعدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک پڑھیں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے اور دعا نہ ہی پڑھنی ہے۔ تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تو آپ کو اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنی ہے، اور تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے یا نہیں، وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بھول گئے ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن ہم نے سورت ضرور ملانی ہے، تینوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہہ لینی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پر پڑھ لینی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، نہیں، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تکبیر کہی آپ نے تکبیر قنوت اللہ اکبر، اب ہم دعائے قنوت ہی شروع کر دیں گے، مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وہ 3 دفعہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر دونوں سجدے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، یہ ہمارا آخری قاعدہ ہے، اس میں ہم نے مکمل تشہد پڑھیں گے، پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ وتر کی نماز پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں۔ بہت سارے لوگ چند چیزیں نہیں جانتے تھے، مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنی ہے؟
کب نہیں پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ اتحیات تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی صورت ملانی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے، اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی، اس کے بعد پھر ہم پوری نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں پڑھیں گے۔ کہیں بھی باقی جتنی بھی رکعتیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی صورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔